तालियों में इस्तकबाल करें। अली नवाज जवान, आवाज नहीं आ रही भाइयों, आवाज नहीं आ रही। अली नवाज जवान, अली नवाज जवान, मलिक आमिर, सुहेल सत्ती के साथ आपकी भरपूर तालियों में उठ के हमारे मन्ने साहब का इस्तकबाल करें आप। अली नवाज जवान जिंदाबाद, अली नवाज जवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तो मुझे मलिक आमिर की उम्र का पता चल गया कितनी, और वो कह रहे थे मेरे सामने तारिक फजल चौधरी बड़ा हुआ है। वो ये कह रहा था चेयरमैन साहब नैयर बुखारी साहब भी इनके सामने बड़े हुए हैं। तो आज मलिक आमिर की मुझे उम्र का पता चल गया। और एक सुहेल सत्ती साहब ने भी बातें की और उनको पता था आज मेरा गला ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं भी अली अवान का सारा टाइम ले लूँ। तो मजाक कर रहा हूँ सारी बातें। ये जो भी हकीक मेरा आज बाकी गला ठीक नहीं है, मेरी तो कोई तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने एक वादा किया था आमिर से, सुहेल सत्ती साहब से, हमारे पूरे यहाँ सारे एरिया के लोगों से। तो मैंने कहा मेरा आना लाजमी बनता है, तो मैं इसलिए लाजमी आया। मैं लंबी बात तो नहीं कर सकूँगा आपसे, मेरा तबीयत कोई ख़ास ठीक नहीं है। असल यही चीज़ है, जैसे भाई आपने बात की, हमें इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आपका जो क्लेम है वो बिल्कुल ठीक है, मेरी गली में काम नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात किया। मसला यही है कि हमसे पहले जो आए वो ये कहते थे कि हमें वोट किसने दिया, काम उसका होगा, जिसने हमें वोट नहीं दिया उसका काम नहीं होगा। जब मैंने बना, क्योंकि तहरीक इंसाफ मेरिट की जमात है, तो मैंने इनको सबको एक बात समझाई। मेरी टीम है, मलिक आमिर बहुत ज़बरदस्त काम कर, सुहेल सत्ती बहुत ज़बरदस्त काम कर, अभी अब्बासी आपने तकरीर की, उसने जावा में काम कराया, बहुत ज़बरदस्त, शहजाद टाउन का, पूरे इस्लामाबाद में हमने सिर्फ एक मेरिट रखा। ये गेरा रोड अगर बनेगी तो तमाम गलियों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? हाथ खड़ा करके बताएं। बिल्कुल होगा। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप जुल्फी साहब के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, हमारी पार्टी में है, मैं आपकी गली बना दूं, 5-6 लोगों की गलियां बना दूं और गेड़ा रोड पूरी ना बनाऊं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये भी वैसा ही है, ये भी वो सही काम करता है, ये भी देखता है, तफरीक करता है, अपनों को नवाजता है। भाई जब आप वजीर आजम बनते हैं, आप वजीर आजम, जो आपको वोट देता है आप उसके भी वजीर आजम होते हैं, जो आपको वोट नहीं देता आप उसके भी वजीर आजम होते हैं। जब आप एमएनए बनते हैं अब उसके भी एमएनए, जिसने आपको वोट नहीं दिया, आप उसके भी एमएनए जिसने आपको वोट दिया। और अल्लाह इस चीज का पूछेगा आपसे, अल्लाह कब्र में ये नहीं पूछेगा तुम्हारा कौन जानने वाला था, फरिश्ते को नाम नहीं आते होंगे, फरिश्ते का मेरिट लिस्ट होगी, तुम्हें इख्तियार दिया था, तुम्हें फंड दिया था, बताओ कि जो तरीकाकार अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए सेट किया तुम उसके ऊपर पूरे उतरे हो कि नहीं उतरे? उधर आप आके मुझे नहीं बचाएंगे, उधर मैं फरिश्तों को नहीं ये कह सकता, क्योंकि ये हमारे जानने वाले हैं, हमारे बहुत बड़े लीडर के साथ होते हैं, मैंने इसलिए इनका काम कर दिया था, मुझे माफ कर दें। उधर अल्लाह पूछेगा आपसे कि तुमने मेरी मखलूक का मेरिट पे फैसला किया कि नहीं किया। अल्लाह मुझसे ये पूछेगा, मुझसे ये नहीं पूछेगा कि वो नून के थे कि तहरीक इंसाफ के थे, वो काफ लीग के थे कि पीपल्स पार्टी के थे। तो हम जो तरीकाकार रखा हुआ है, आप मुझे बताएं, ये मेन जावे वाली रोड बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी? आज जावे, पहले आप गेड़ा रोड से निकलते थे, उधर से ख्वार होते होते अगर आप जावे वाली तरफ जाते थे तो ख्वार होते थे, सो पंडोरिया की तरफ जाते थे तो ख्वार होते थे। पहले 1.5 साल में हमने पहले आपका वो मसला हल किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मसला हल करेंगे। जब सारी, ये मेरी बात आपके लिए भी है, जब हमारी सारी मेन गलियां बन जाएंगी, जब हमारे सारे मेन काम हो जाएंगे, फिर हम गलियां भी बनाएंगे। मैं क्यों झूठे वादे करूं, मैं क्यों लोगों से गलत बयानी करूं? बहुत अच्छा है, पहले आपको लोग आके वादे भी करते रहे हैं,
آپ کو کہتے رہے کہ گیڑا روڈ بنے گی، جاوا روڈ بنے گی، سوہان میں کام ہوں گے، ضیاء مسجد میں کام ہوں گے، 1.5 کلومیٹر نالا گندا پانی پنڈی سے یہاں آتا ہے۔ ہماری مینورٹی رہتی ہے ضیاء مسجد میں، اقبال ٹاؤن میں، پوچھو وہ زندگی کیسے گزار رہے تھے، کس طرح وہ زندگی، گندا پانی، گٹر کا پانی ان کی گلیوں میں کھڑا رہتا تھا۔ اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا نہیں، وہ یا میں کہوں گا میں نے ان کا کام اس لیے نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ یہ کہے گا وہ میری مخلوق کے، یہ کام میرا اللہ کہے گا، یہ جانچنا میرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے، سزا دینا میرا کام ہے، جزا دینا میرا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ تو خدا را اس سوچ سے نکلے باہر، بات ہم تحریک انصاف کی کرتے اور آخر میں اپنی گلی کی بات کریں، پھر ہم تو پھر باقی جماعتوں جیسے ہیں، وہ بھی تقریر کرتے ہیں۔ 2 ارب روپیہ نواز شریف کی بیٹی نے اپنی بیٹی کی شادی میں لگایا، اور کل خواجہ آصف اسمبلی میں کہہ رہا تھا دیکھیں لوگ 2 ارب روپے کی شادی کرتے ہیں، غریب کا کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں منافق، خود وہ کام کرتے ہیں اور آ کے اسمبلی میں دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ خود کہتے ہیں جب الیکشن ہار رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آرمی چیف صاحب وہ خدا را منو بچائے میں ہار گیا جائے، اور اسمبلی میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ شیخ رشید کیوں کہتا ہے کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ یہ منافقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ خود لائن میں لگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر بوٹ حاضر کرو، پالش کرنی ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں انگلینڈ میں بیٹھ کے میں تمہارا گریبان پکڑوں گا، ایک بھائی یہاں آ کے بیان دیتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں پڑوں گا۔ یہ ہوتی ہے منافقت۔ ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے، تو بتاؤ نا کن کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، بتاؤ نا لوگوں کو۔ 10 سال آپ کی حکومت رہی، اس اسلام آباد کو اپنے کھنڈرستان بنا دیا، کھنڈر بن گیا تھا یہ اسلام آباد، چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو۔ تو اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، تو کیوں کام نہیں ہوتے تھے؟ آج کیوں ہو رہے کام؟ کہ نیت صاف ہے، منافقت نہیں ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیم اچھی بنائی ہے، اس لیے کام ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ کی نیت صاف ہونا تو اللہ مدد کرتا ہے، جب نیت گندی ہونا تو پاناما پیپر میں نام آتا ہے۔ جب نیت صاف ہونا تو سپریم کورٹ کہتی ہے امین اور صادق کو، جب نیت گندی ہونا تو پلیٹلیٹ نیچے گر جاتے ہیں۔ جب نیت صاف ہونا تو شوکت خانم بن جاتا ہے، نیت صاف ہو نمل یونیورسٹی بن جاتی ہے، نیت صاف ہو تو تمام اسلام آباد، پورے پنجاب، پورے کے پی کو 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس فری مل جاتی ہے۔ یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ نے اسپیشلی آپ نے دوسروں کی گلیاں پہلے بنوانی ہے، اپنی آخر میں بنوانی ہے، ثابت کرنا ہے آپ نے، بڑا دل دکھانا ہے، بتانا ہے آپ نے کہ آپ طریق انصاف کے ہیں۔ مشکل میں رہ کے ہم نے اپنے لوگوں کو، ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے جو طریق انصاف میں نہیں ہے۔ اگر خان صاحب کو 1998 میں 97 کے انتخابات میں 16,000 ووٹ ملا تھا میاں والی سے، تو خان صاحب کہتے ہیں میں نے صرف 16,000 لوگوں کی بات ہی سننی ہے، تو آج پچھلے الیکشن میں 2.25 کروڑ ووٹ نہ میرے پرائم منسٹر عمران خان کو پڑتے ہیں۔ اس نے سب کا سوچا ہے، اس نے پورے پاکستان کا سوچا ہے۔ منافقت یہ ہوتی ہے، کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے چلا جائے گا، ملک کی سالمیت IMF کے پاس چلی جائے گی، ہم گروی رکھ دیں گے۔ اور میں نے کہا
بات کون کر رہا ہے؟ یہ بلو رانی اس وقت شاید چھوٹی تھی جب پاکستان کے اندر ڈرون اٹیک ہو رہے تھے اور ان کا علی بابا 40 شور کہہ رہے تھے کہ ڈرون اٹیک کرتے رہو پاکستان میں. ہم میں سے جو پٹھان ہیں ادھر جو قبائلی علاقوں میں سے آئے پوچھیں ان سے کہ امریکن ڈرون آ کے بم مارتے تھے, پاکستانی مرتے تھے, قبائلی مرتے تھے, پٹھان مرتے تھے, بچے مرتے تھے, عورتیں مرتی تھی. یہ آپ نے سالمیت گروی رکھوائی تھی کہ عمران خان نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو میں چلاؤں گا. یہ ہوتی ہے منافقت. جب آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, جب آپ کو کہا جاتا ہے ڈو مور تو آپ کہتے ہیں نو مور. یہ ہوتی ہے خود مختاری. جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پرانے, جن کی عامر بات کر رہا تھا, کہ آپ ہمیں اپنے اڈے دیں, ہم نے یہاں سے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, تو پھر خود مختاری یہ ہوتی ہے جسے خان کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ہوتی ہے خود مختاری. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں, غلامی کر کے قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں. قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, سر سید احمد خان نے آپ کو خودداری سکھائی ہے. ہمارے دین نے, ہمارے سب سے بڑے لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خودداری سکھائی گئی ہے, خود مختاری پہ زندگی گزارنا سکھائی ہے. مشکلات آتی ہیں, دنیا کی آنکھ میں ہم کھٹکتے ہیں, مسائل آتے ہیں. نیت جب صاف ہوتی ہے تو چاروں طرف کرونا ہوتا ہے اور پاکستان میں نہیں ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے, کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یقین ہے عزت دینا, ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بہت بہت شکریہ.